ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے سسٹمز ہیں, ایک پبلک ہے, ایک پرائیویٹ اسکولس ہیں, ایک مدرسہ ہے. اب تینوں کے اگر ہم بچے دیکھیں, وہ بھی جیسے اگزامپل دے رہے تھے, تو تینوں کے بچوں کے ایک لرننگ لیول ڈفرینٹ ہے. تو ہم جب یونیفارمٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم ہر بچے کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس کا جو دماغی لیول ہے وہ سیم ہے. اس کی جو پچھلے کی بیک گراؤنڈ ہے, اس کی جو سوشو اکنامک کلاس ہے, اس کی جو ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے وہ سیم ہے. کیا ایسا ہے؟ ہر سیگمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ یہاں پہ ڈویژنز ہیں بچوں کے اندر. اب جو بچہ ہے جو کہ پرائیویٹ اسکول سے ہے, ایک بچہ ہے جو کہ گورنمنٹ اسکول سے ہے, ایک بچہ کسی مدرسے سے ہے, آپ اس کو ایک ہی چیز پڑھا رہے ہیں, کیا وہ اپنے کانٹیکسٹ کے اکارڈنگ اس کو ایبزارب کر سکے گا؟ کیا اس کو اڈاپٹ کر سکے گا؟ اب ہم کہتے ہیں کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہونی چاہیے, پلے فل لرننگ ہونی چاہیے. اب ایکٹیویٹی کیا ہے؟ آپ ایک میتھ کا سوال کہتے ہیں, آپ بچے کو کہتے ہیں کہ آپ شاپ کیپر کے پاس جاتے ہیں, سپر مارکیٹ جاتے ہیں, وہاں سر آپ یہ پھل لے رہے ہیں اور یہ 10 روپے آپ اس کو دے رہے ہیں, تو وہ آپ کو پیسے کتنے واپس دے گا؟ اب ایک جو بچہ جس کا تعلق کسی گاؤں سے ہے, اس کو تو سپر مارکیٹ کا تصور ہی نہیں ہے. تو ہم نے کیا ان چیزوں کو اپنے اس میں پلاننگ کا حصہ بنایا تھا جب ہم یہ سنگل نیشنل کریکولم بنا رہے تھے. اچھا مانور, میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی. 5 روپے والے اسکول بھی ہیں ہمارے پاس, 1000 روپے والے بھی ہیں, 5000 والے بھی ہیں, اور 70,000 والے بھی ہیں. اب ان سب کے لیے یکساں قومی نصاب جو ہے وہ لا کر کیا اہداف جو ہیں وہ ہم حاصل کریں گے, اور کیا امتحانات کا نظام بھی جو ہے وہ اسی طرح سے یکساں ہونے جا رہا ہے, اور کیا مطلب ملک میں جو موجودہ نظام ہے, جس طرح سے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ مختلف سٹریمز ہیں, تو کیا وہ اس نئے نظام کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے سب تیار ہیں کیا؟ نہیں, ابھی تو ہمیں ریزسٹنس دیکھنی پڑ رہی ہے, کیونکہ ہر کوئی اس کو نہیں ایکسیپٹ کر رہا, اور ایکسیپٹ کیا جا بھی نہیں سکتا. ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ اردو میں ہے, انگلش میں ہے, تو مدر لینگویج کہاں ہے؟ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو صرف مدر لینگویج سمجھتے ہیں, اس میں بہتر سمجھ سکتے ہیں. پھر یہ کہ یہ تو ایک کیونکہ پروونشل سبجیکٹ ہے, تو پھر یہ والا جو سلیبس ہے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کرنا پڑے گا دوسری لینگویجز میں, تو وہ کون کرے گا؟ اب وہ ایک پورا ایک اور پروسیس ہے, تو اس کی جب تک ٹرانسلیشن نہیں ہوگی تب تک وہ اسکولوں میں کیسے جائے گا, اور وہ اس کو کیسے پڑھائیں گے؟ اور پھر پنجاب کے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سی ڈومیننٹ ہے, کیونکہ پنجاب ٹیکسٹ بک کریکولم بورڈ جو ہے وہ اس نے زیادہ تر بکس کو چھاپا ہے اس کی. تو پھر یہ کہ جو ہمارا نصاب ہے اس کے اندر جو دنیا بھر کے سٹینڈرڈز ہیں, ٹھیک ہے ہم نے مشاورت تو کی, لیکن دنیا کا جو سلیبس ہے اور دنیا کا کریکولم ہے وہ اتنی تیزی سے اپ گریڈ ہو رہا ہے. تو کیا ہمارا یہ والا جو کریکولم ہے, ہمیں 70 سال لگ گئے ہیں اس کو یہاں تک لانے میں, تو کیا ہم اس کو اپڈیٹ کریں گے, یا پھر یہ والا جو نظام ہے یہ ابھی ہوگا, اور پھر 70 سال بعد کوئی اور لیڈر آئے گا جس کو یہ ہوگا کہ اس نے الیکشن جیتنا ہے, تو وہ سال بہ سال کی بجائے وہ ایک سے 5ویں جماعت تک, یہ بہت زیادہ ہے. اگر ہم اس کو ایک سال کا کر کے تھوڑا تھوڑا ہم اس کو ٹیسٹ کر کے پائلٹ کر کے پھر اس کو امپلیمنٹ کریں, پھر سمجھ میں آتی ہے. اور ابھی تک تو ہم اس کی فارمیشن کی بات کر رہے ہیں, ابھی امپلیمنٹیشن کا جو چیلنج ہے, امپلیمنٹیشن کی جو بات ہے وہ کون کرے گا اور وہ کیسے کی جانی ہے. اس کے اندر جو ٹیچر کا رول ہے اس کے اوپر ہم بہت کم بات کرتے ہیں, کہ جو انسٹرکشنل ڈیزائن ہے وہ کس طرح سے ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, کیونکہ نصاب تو آپ نے بنا دیا, لیکن اس کو امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے, اس کو امپارٹ ٹیچر نے کرنا ہے. تو کیا ٹیچرز کے اوپر بھی اتنا ہی انویسٹ کیا جائے گا جتنا کہ اس کریکولم کے اوپر انویسٹ کیا جا رہا ہے؟ پھر جو کریکولم ہے اس کے اندر نئے دور کی کیا چیزیں شامل ہیں, اس کے اندر 21st سینچری اسکلز ہیں کہ نہیں ہے, اس کے اندر لائف لانگ لرننگ کی چیزیں ہیں یا نہیں ہے, ایڈ ٹیک کی چیزیں ہیں کہ نہیں ہے. ہم تو وہی سوشل اسٹڈیز اور وہی سائنس اور اس کے اندر ہی پھنسے ہوئے ہیں, تو کیا نئے دور کی چیزیں بچوں کو ہم اس میں سے کیا سکھا رہے ہیں؟